Audio Jungle. تبدیلی ہوئی، لیکن ہم سب سے پہلے ایک یونان کی کشتی کے بعد اس کے بھی بہت زیادہ ایپیسوڈ آ رہے ہیں، بہت دلخراش اس کے حقائق سامنے آ رہے ہیں بتدریج کہ کس طرح یونان کی انتظامیہ نے دنیا بھر سے جھوٹ بولا اور پاکستان کے اکثریتی ووٹ اور خصوصاً مسلمانوں کی ووٹ سمجھ کے اس کے ساتھ کچھ سختی سے ڈیل کیا گیا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس کو ڈیل نہیں کیا گیا، جس کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، ایون یونان کے اندر سے اور یورپ سے کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ حقائق کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، انسانی بنیادوں پر اس کے اوپر ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، جو کہ سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ منفی کردار ادا کیا گیا اور اس کشتی کو مدد کرنے کے بجائے ڈوبنے کی طرف ڈال دیا گیا اور بالآخر یہ کشتی ڈوب گئی اور یہ انتظامیہ ان کی مدد کرنے کے بجائے کچھ تماشائی بن کے رہی۔ اس کی تحقیقات آنا باقی ہیں اور پاکستان کی حکومت کی جرأت نہیں ہے کہ وہ یونان سے بات کرے، اور چونکہ ہم ایک واضح فریق ہیں، ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پہ، تو یہ ایک اس طرح کی کوئی یونان کی کوئی ڈپلومیٹک پرابلم بھی لگتی ہے۔ بالآخر اسے سامنے آئیں گے حالات اور دیکھنا پڑے گا کہ کن بنیادوں پر یہ کیا گیا۔ دوسرا دلخراش واقعہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی فیملی ایک بہت بڑی فیملی داؤد گروپ پاکستان کا، جو اینگرو کے بھی مالک ہیں، ان کے وائس چیئرمین شہزادہ اور ان کے فرزند 19 سالہ سلمان، یہ بھی اس ایک ایکسپیڈیشن تھی، اس کو ٹریول تو نہیں کہا جا سکتا، ٹورزم بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک سمجھنا چاہیے ایکسپیڈیشن تھی، ایڈونچر تھا جس پہ جوکھوں بھرا تھا، اور اس کے اوپر انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کو بھی سلامتی ہو سکتی ہے، سلامتی کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ $2.5 لاکھ کا ٹکٹ لے کے باپ بیٹا اس سفر پہ نکلے، جانتے تھے کہ اس کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود گئے اور پھر انہوں نے نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے اور بوسٹن کے سامنے کوئی 370 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور جہاں ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا اس کے ملبے کی سیر کرنی تھی انہوں نے۔ یہ لوگ سنڈے کو 4 بجے نکلے اور سائٹ پہ پہنچے تو ابھی انہیں ڈائیو کیے ہوئے ان کی سب میرین کو 1 گھنٹہ 40 منٹ کے لگ بھگ ہی گزرا تھا کہ اس کا رابطہ اپنے لانچنگ ویسل سے جو کہ سطح سمندر پہ تھا اس سے رابطہ ختم ہو گیا، اور دل تڑپانے والی سب سے بڑی صورتحال یہ ہے کہ یورپ امریکہ کی یہ ایکسپیڈیشن جس پہ اتنی بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے، اور 2018 میں جب یہ شروع ہوئی تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید نیو یارک ٹائم میں بھی کی گئی، ایک آرٹیکل لکھا گیا کہ اس کے اندر ریسکیو کا یا کانٹیجنسی کا یا اس کی جو سب میرین کی بلٹ ہے اس کے اوپر کچھ سیکیورٹی کنسرنز کیے گئے ہیں اور کمپرومائز کیا گیا ہے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی صورتحال پر بہت زیادہ اس آرٹیکل میں تنقید کی گئی، لیکن صرف نظر کیا گیا اور یہ ایکسپیڈیشن جاری تھی، کچھ معاملات ہوئے تھے لیکن ان سائڈ تھے، ان کو دبا دیا گیا۔ اور بھی اعتراضات اس اوشن گیٹ کمپنی پہ آتے ہیں کہ انہوں نے سب سٹینڈرڈ لوگ اور سب سٹینڈرڈ پروڈکشن اپنے اس سب میرین کی رکھی ہوئی تھی، جس کا سائز بہت چھوٹا تھا، 5 لوگ بمشکل آ سکتے تھے، ایک اس میں کیپٹن ہوتا تھا اور 4 پیسنجر ہوتے تھے، اور اٹ واز ریئلی کہ اس کے اندر کوئی کانٹیجنسی کے ٹولز نہیں تھے۔ جیسے اس کا رابطہ ختم ہوا، اوپر جو لانچنگ ویسل تھا وہ بے بس کھڑا ہوا تھا۔ کانٹیجنسی کی کوئی 1-2 جو سپورٹنگ پلانز لانچنگ ویسل پہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے تھے، جو کہ بالکل نہیں تھے، اور جب رابطہ ختم ہوا تو ان کی ورنیبلٹی اور بڑھ گئی، سوائے اس کے کہ یہ انٹرنیشنل پاور سے یا ممالک سے مدد مانگتے۔ یہ کمپنی کی اپنی اتنی ہائی پیڈ لائک ان کی ٹکٹ $2,50,000 کے لگ بھگ پر پرسن تھی، تو بہت ضروری تھا کہ اس کے جو ہیں سیکورٹی میئرز کو بھی اپ گریڈ کیا جاتا، اور جو سب میرین اتری تھی اس کے اندر بھی اس طرح کی کچھ سہولتیں ہونی چاہیے تھیں۔ بہرحال یہ تو پیسنجر پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیوں وہ اس طرح کی ایکسپیڈیشن کو آپٹ کرتے ہیں،
اور تھرل کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان بڑے لوگوں کے پاس شاید کرنے کو کچھ نہیں ہے نہ دنیا کی خدمت کرنے کے علاوہ. بہت زیادہ تنقید کی جا سکتی ہے. سر دستوں ہم دعا ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دے دے، جس کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں. اگلے 2 گھنٹے تک صورتحال یہ ہے کہ USA اور کینیڈا کی ساتھ ساتھ اب فرانس کا بھی ایک ہورائزن ویسل آ گیا ہے، جو دنیا کا واحد اس وقت اویلیبل پروفائلڈ ویسل ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ سہولتیں موجود ہیں جس سے وہ اس معاملے میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں. کینیڈا نے یہاں فلائٹ اڑائی تو ان کا ایک جہاز ہے P3، اس نے 2-3 فلائٹس کی تو اس کو کچھ ساؤنڈ آئے ہیں، پنگنگ ہوئی ہے، لیکن وہ سن سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے کہ ایگزیکٹلی کہاں سے یہ پنگنگ ہو رہی ہے. امریکنز نے تو یہ کہا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنگنگ واقعی اسی اوشن گیٹ سب میرین سے آ رہی ہیں. اور کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاربن بڑھنے سے اور آکسیجن کم ہونے سے اس کا دباؤ بڑھ جائے گا اور وہ اب تک پھٹ گئی ہوگی سب میرین. اللہ سلامت رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت رہے اور ان لوگوں کی زندگیاں رہیں. ان کی فیملیز بہت زیادہ کنسرن ہوں گی، سفر ہوں گی، اور وہ ہر کسی کی یہ دعا ہوتی ہے کہ یہ سلامت رہیں. ان میں سے 2 پاکستانی ہیں اور 5 کے 5 ہی برٹش ہیں، لیکن اوریجن ان کا ایک انڈین ہے اور 2 پاکستانی بھی ہیں. تو سب یہ کھربپتی لوگ ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. اور ہورائزن کے جانے کے بعد اب امیدیں یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ شاید اس معاملے میں کچھ کردار ادا کر سکیں. لیکن ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 2.5 میل نیچے ہے اور کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ جو اس کو ٹو کر کے اوپر کھینچ کے لائے، اور اس کا دروازہ صرف باہر سے کھولا جا سکتا ہے، اندر سے لوگ باہر نہیں آ سکتے. اگر فزیکل مینول ریسکیو اسپاٹ پہ جہاں یہ سب میرین ہے 2.5 کلومیٹر نیچے وہاں پہنچ بھی جائے، اول تو اس کا پہنچنا ہی امپاسبل نظر آ رہا ہے. اور سائٹ کو ابھی لوکیٹ کرنے سے پہلے تو ابھی یہ آوازوں تک بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، صرف سن پا رہے ہیں. چلیں اگر ہم بہت اچھی امید بھی رکھیں کہ یہ لوگ 2.5 کلومیٹر نیچے پہنچ جائیں گے تو یہ ٹو کر کے کیسے لائیں گے؟ جب تک سب میرین کی جو فالٹ ہے اس کو وہیں اسپاٹ پہ ٹھیک نہ کیا جائے اور وہ خود اپنی طاقت سے اوپر نہ آئے تو بظاہر یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ بیرونی دنیا کے پاس اس طرح کی ڈیپ سی ٹربلز کو کاؤنٹر کرنے کی سہولتیں موجود ہوں. کیونکہ جو کمپنی بنی تھی تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کانٹیجنسی کی صورت میں اگر ہم اتنی ڈیپ ایکسپیڈیشن کر رہے ہیں، 2.5 کلومیٹر نیچے جا رہے ہیں، تو 2.5 کلومیٹر نیچے جانے کا اگر وہاں کوئی اسپاٹ پہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے، اس کی کانٹیجنسی پلان کیا ہوگا، اس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی گئی. تو جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر ابھی تک جو دوسری جنگ عظیم کا ایک سنارکل کا سسٹم ہے، سنارکل سے ہی آواز سن پاتے ہیں یہ لوگ، وہی ٹیکنالوجی آج بھی یوز کی جا رہی ہے کہ اس سب میرین کو ڈھونڈا جائے. سنارکل کی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. ابھی تک کوئی سنجیدہ صورتحال یا کوئی ایسا ایکوپمنٹ سامنے نہیں آیا جو اتنی ڈیپ سی میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور جہاں اتنی نیچے تک مدد بھی پہنچائی جا سکے. ایکسپرٹس بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں انفارچونیٹلی، اور چیزوں کو بہت ہی اس وقت امیدوں کا دامن جو ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور امید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ اول تو یہ اس کو کوئی حادثہ ہو چکا ہے. حادثے کے بعد اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ سب میرین میں دباؤ جو ہے، جو اس کا فزکس کے حوالے سے اس کا اندر دباؤ کی نوعیت کس طرح کی ہے، اس کی پروڈکشن کو، اس کی کیپیبلٹیز کو ابھی تک پوری دنیا سے سامنے نہیں کیا گیا. جو یہ کمپنی ہے اوشن گیٹ، یہ ابھی تک معاملات کو چھپا رہی ہے، پوری طرح سامنے اعداد و شمار نہیں آ رہے کہ اس سب میرین کے اندر کس طرح کی کیپیبلٹیز تھیں اور کیا کمی تھی اور کیا وجوہات تھیں کہ ان کمیوں کے باوجود ان کو اس ایکسپیڈیشن کو مارکیٹ کیا جاتا رہا اور لوگوں کو کنونس کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ محفوظ ہیں اور آپ اس ایکسپیڈیشن پہ چلیں، اور لوگ جا بھی رہے تھے. اور اگلے چند گھنٹے 2 سے 3 گھنٹے انتہائی اہم ہیں. اس میں اگر کوئی صورتحال سامنے آ گئی تو ماشاءاللہ، ورنہ دوسری صورت میں جو مدد فراہم کی جا رہی ہے
وہ بائی آل مینس کوشش تو کریں گے کہ وہ ریکیج تک پہنچیں اور اوشن گیٹ جو سب میرین ہے اس تک پہنچیں، اس کو جیسے بھی ہے آج یا کل یا پرسوں اس کو نکالا جائے، اور ایٹ لیسٹ اس کے ریزنز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کہاں غلطی خامی تھی، تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال کریٹ نہ ہو، یا اتنی ڈیپ ایکسپیڈیشنز کو، ڈیپ سی ایکسپیڈیشنز کو بین کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کنٹینجنسی پلان نہ ہو، آپ کو پرابلم، آپ کی ایکسپیڈیشن جا رہی ہے نیچے، انسانی جانیں نیچے جا رہی ہیں اور آپ ان کو ریسکیو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایک سے زیادہ پلان اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہ جو ایکسپیڈیشن ہے یہ ایک طرح سے ایک مجرمانہ غفلت میں شمار ہوتی ہے اور عالمی قوانین کی زد میں آتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو اب انویسٹیگیٹ کیا جائے، سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ یہ جانیں بچیں، قیمتی جانیں بچیں، اور دوسری صورت میں ریکیج کو باہر نکالا جائے اور انویسٹیگیٹ کی جائے کہ یہ واقعہ دراصل کیوں ہوا، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔